آئی واز ناٹ تھنکنگ کہ میں شاید اس ڈپارٹمنٹ میں اس طرح سے کام کروں گی کہ ہم لوگ صرف کرمنل آفینس یا پھر ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھ رہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ فیسلٹیز بھی ہم لوگ دے رہے ہیں اور فری آف کاسٹ اس میں ٹیسٹنگ بھی ہوگی, میڈیکیشن ہوگی, ہر طریقے سے ہم لوگ اس میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. پھر ریپ کے ایشوز ہیں, ہراسمنٹ وائلنس کے ایشوز تو بہت زیادہ ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فنکشنز کے اوپر جو کمیونٹی جاتی ہے اور اس ٹائم ان کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, کوئی سیفٹی نہیں ہے, تو ان چیزوں کے اوپر بھی ہم لوگوں نے کافی اقدامات کیے ہیں. تو آئی تھنک کہ سوسائٹی کو بھی اپنا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے ریگارڈنگ ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہیو ٹو چینج. اب پہلے ہماری پولیس والے بھی کوئی بات نہیں سنتے تھے. اب ہمارا کوئی بھی مسئلہ, کوئی بھی ہمیں تنگ کرے یا ہمارا کوئی حادثہ یا کوئی مالک مکان تنگ کرے یا کوئی مسئلہ بھی, کوئی ایشو بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو ہم ادھر آتی ہیں اور وہ ہماری بات سنتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سید علی رضا. پنجاب پولیس میں ایک بہت ہی غیر معمولی بھرتی ہوئی ہے جو کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے بہت ہی انسپریشنل اور موٹیویشنل ہے. آج میں آپ کی ملاقات ثنایا چودھری صاحبہ سے کراؤں گا. اس وقت میں لاہور کے ایک خدمت مرکز پر موجود ہوں جہاں پر یہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں اور اپنی پوری کی پوری کمیونٹی کا چشم روشن کیے ہوئے ہیں. ثنایا صاحبہ, وقت کا بہت شکریہ, بہت تر و تازہ لگ رہی ہیں, بہت مبارکباد اس نئے سفر کی. تھینک یو, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. کیا جے ڈیز ہیں یہاں پر اور یہاں پر آپ کی جو تعیناتی ہے اس کو کیسا دیکھتی ہیں؟ تعیناتی کے لیے تو بہت ایک اچھا انیشیٹو ہے پنجاب پولیس کی طرف سے, اسپیشلی آئی جی پنجاب کی جو انیشیٹو انہوں نے لیا ہے. لائک سیریسلی جو گیپس ہیں اور ان کو میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں صرف نہ کہ خواجہ سرا کمیونٹی بلکہ اور جتنی بھی ونریبل کمیونٹیز ہیں ان سب لوگوں کے لیے ایک فرشتہ بن کر وہ اترے اور انہوں نے اتنا زیادہ کام اتنے کم ٹائم کے اندر اتنا کچھ انہوں نے کیا ہے ماشاءاللہ. تو سیریسلی دا ہول کریڈٹ گوز ٹو سر. آپ نے سوچا تھا کہ قلم پکڑ کر اپنی کمیونٹی کو پڑھانے والی ثنایا ایک دن بیلٹ فورس میں پوری ٹریننگ کے ساتھ اور تمام کے تمام ایس او پیز کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ اور تمام کے تمام سرکاری قوانین کو پاس کرتے ہوئے آپ آج؟ نہیں, میں نے ایسا بالکل بھی نہیں سوچا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ میں جس طرح سے سوشل ورک کرتی آ رہی تھی اور انسانی حقوق کے اوپر کام کر رہی تھی تو یا پھر خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے رائٹس کے لیے کافی زیادہ آواز بلند کرنا, آئی تھنک مجھے لگ رہا تھا کہ میں انہی چیزوں میں یا اور جو جہاں پہ گیپس ہیں سوسائٹی کے اندر انہی کو فلفل کرنے کے لیے, تو آئی واز ناٹ تھنکنگ کہ میں شاید اس ڈپارٹمنٹ میں اس طرح سے کام کروں گی. ثنایا صاحبہ, آپ کا جب میں نے دفتر دیکھا اس لیے بھی مجھے ایک خوشگوار حیرت ہوئی کہ دفتروں میں ایسا بہت کم ہوتا ہے. مجھے یوں لگ رہا تھا یہ کوئی پنچایت لگی ہوئی ہے. آپ کی کمیونٹی کے 10-12 لوگ یہاں پر موجود تھے اور ہر بندہ اپنا مسئلہ بتا رہا تھا اور آپ ڈیپلی سن رہی تھی اور ہر کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی کہ تم یہ کر لو, آپ وہاں اس کے پاس چلے جاؤ. تو کیا جے ڈیز ہیں اور ان اپنی کمیونٹی کے ساتھ کس طرح متمسک رہتی ہیں؟ چونکہ آپ نے جے ٹیز سے ریلیٹڈ بات کی اور کمیونٹی سے ریلیٹڈ بھی بات کی تو واقعی ابھی کافی کمیونٹی ممبرس بیٹھے ہوئے تھے تو ان لوگوں کے ایشوز کچھ تھے, کچھ کرمنل تھا, کچھ ان کا پیسوں کا لین دین کا مسئلہ تھا, کچھ جو ان سی ہیں وہ ایک ادھر کمپلین ہمارے پاس رجسٹر کروانے کے لیے آئی تھیں. تو جے ڈیز کی چونکہ بات کریں تو جتنی بھی ونریبل کمیونٹیز ہیں ان سب لوگوں کو وکٹم سپورٹ آفیسرز جو کہ پولیس تحفظ مرکز میں تعینات کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب کے اندر پورے پنجاب میں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ وائز جو ہے وہ اپنا کام جو ہے اور اپنی رسپانسبلٹیز کو سر انجام دے رہی ہیں. جتنی بھی ونریبل کمیونٹیز ہیں ان لوگوں میں مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں تو خواجہ سرا کمیونٹی ہے, اب پرسن ڈفرینٹ ڈبلٹی کے لوگ ہیں, ڈیف اینڈ ڈم ہیں, بلائنڈ پرسنس ہیں, یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے میں جو ہم اکثر کیا دیکھتے ہیں کہ بیگرز ہیں اور ان سب ساروں کے ساتھ ساتھ جو ڈرگ ابیوزرز ہیں, ڈومیسٹک وائلنس سے شکار خواتین یا پھر خواجہ سرا افراد, ان سب لوگوں کو پولیس تحفظ مرکز تحفظ پرووائڈ کرتا ہے. آپ کو نظر آئے گا ماشاء اللہ. ثنایا صاحبہ, آپ کا ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنا پرائمری
پھر ڈپارٹمنٹ کے اندر سرٹیفکیٹس لینا یہ ایک سیکنڈری خوشی ہے. تو اب تک کتنے سرٹیفکیٹس لے چکی ہیں اعزازی؟ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ مجھے جو سے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کچھ اماؤنٹ وغیرہ کا بھی کی صورت میں بھی انعامات ملے. ایک اور ہے اماؤنٹ وہ بھی ابھی ریسیو ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ CC2 اور CC3 جو ایک پولیس جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے جو آپ کو ملتے ہیں گریڈس وغیرہ وہ ملے ہیں جو اتنے کم ٹائم میں. تو خوشی ہوتی ہے کہ آپ اتنے کم ٹائم کے اندر آپ کو اتنی اچیومنٹ ہو. آنے والے اگلے سالوں میں ہم ثنایا صاحبہ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آفیسری رینک میں آپ کیا دیکھتی ہیں اپنے آپ کو اور کیا تیاری کر رہی ہیں؟ کچھ CSS کو PMS کچھ تیاری چل رہی ہے؟ بالکل تیاری جو سی ہے وہ میں کر رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہاں اگر میں رینک وائز اور ان چیزوں کے اوپر بات کروں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں مطلب بھی اس قابل بھی ہوں کہ میں اس طرح سے بات کروں. اور میرے سینئر آفیسرز کو زیادہ اچھے سے آئیڈیا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے, ان کو کس طرح سے چیزوں پہ لے کے چلنا ہے. آئی ایم ناٹ ان ٹو دوز تھنگس. دے نوز ویری ویل وٹ دے ہیو ٹو ڈو. اور اس کے ساتھ ساتھ یس ان فیوچر جس طرح سے پہلے کرتی آئی ہوں کوشش کروں گی کہ آگے بھی کچھ اچھا اور ڈفرینٹ چیز کروں. یہاں پر آنے والے جو لوگ ہیں ان کے زیادہ تر مسائل کیا ہوتے ہیں جو آپ سے رجوع کرتے ہیں؟ زیادہ تر جو ہمارے پاس ایشوز ہیں وہ کرمنل جو اوفینس ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بلکہ آپ کی بات جو کہ آپ نے سوال کیا تو مجھے ایک دم سے ایک چیز ریمائنڈ ہوئی کہ ہم لوگ صرف کرمنل اوفینس یا پھر ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھ رہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ فیسلٹیز بھی ہم لوگ دے رہے ہیں. اور فری آف کاسٹ اس میں ٹیسٹنگ بھی ہوگی, میڈیکیشن ہوگی, ہر طریقے سے ہم لوگ اس میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور چونکہ کرائم سے ریلیٹڈ اگر ہم بات کریں تو انٹر کمیونٹی کانفلکٹس کہیں نہ کہیں ہمیں کافی دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پیسوں کا لین دین جو کہ سول سوسائٹی کے اندر جو مردوں اور عورتوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں لوگوں کا رہا اس میں ہم چیز دیکھ رہے ہیں. پھر ریپ کے ایشوز ہیں, ہراسمنٹ وائلنس کے ایشوز تو بہت زیادہ ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فنکشنس کے اوپر جو کمیونٹی جاتی ہے اور اس ٹائم ان کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, کوئی سیفٹی نہیں ہے, تو ان چیزوں کے اوپر بھی ہم لوگوں نے کافی اقدامات کیے ہیں. اور انشاءاللہ آپ بلکہ دیکھیں گے ان ساری چیزوں کے اوپر بھی کافی اچھے طریقے سے روکتے ہیں. اور لوگوں کو بھی آپ موٹیویٹ کر رہی ہیں کیونکہ اپنی کمیونٹی کے لیے تو آپ ایک حوصلہ ہیں, ان کے لیے موٹیویشن ہے کہ آپ تو آ گئی ڈپارٹمنٹ میں کہ آپ خود کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہوں, ان کی کچھ ذہن سازی کر رہی ہوں. ڈیفینیٹلی. اینڈ آپ کی بات کو ہی لے کے میں شروع سے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہی ہوں. کمیونٹی کو بھی کوشش کر رہی ہوں کہ امپاور کریں اور ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر ہم لوگ ان لوگوں کو اپوائنٹ کروائیں کیونکہ اسی چیز سے بہتری آ سکتی ہے. آپ جب تک ہم لوگ ابھی تک اب کمیونٹی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ صرف اور صرف کچھ ہی چیزوں کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں کہ انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے, اور اسپیشلی ود دا میل کمیونٹی. اس کی وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کی وجہ ہے؟ سوسائٹی کی وجہ ہے. دیکھیں میں اگر یہاں پہ میں اگر اپنی ایگزامپل لوں, اگر سڑک پہ کھڑی ہوتی ہوں اور اگر میں پروسیکیوشن ان چیزوں کے اندر انوالو ہوں اور اگر میں ان چیزوں میں مجھے کوئی نہیں اگر لے کے جائے گا, کوئی نہیں مجھ سے بات کرے گا, تو ایٹ دی اینڈ میرے پاس کوئی اور ہی طریقہ کار ہوگا جس میں میں جاؤں گی, نہ کہ میں اسی چیز کے لیے پھر میں کھڑی ہوں. 1 دن ہوگی, 2 دن ہوگی, 3 دن ہوگی, حد اس سے زیادہ نہیں کھڑی ہو سکتی. تو آئی تھنک کہ سوسائٹی کو بھی اپنا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے ریگارڈنگ ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہیو ٹو چینج. تحفظ مرکز سے کس قدر اب تحفظ مل رہا ہے اور آپ کے مسائل کیا ہوتے تھے جن کا اب آپ کو حل بھی ملتا نظر آ رہا ہے؟ جی السلام علیکم, میرا نام ستارہ ہے. پنجاب پولیس کے اور IG صاحب کے اور جو آپ ہی شیر بانو ہیں ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں, اور یہ پورے تحفظ مرکز کی, کیونکہ اب پہلے ہماری پولیس والے بھی کوئی بات نہیں سنتے تھے. اب ہمارا کوئی بھی مسئلہ, کوئی بھی ہمیں تنگ کرے یا ہمارا کوئی حادثہ یا کوئی مالک مکان تنگ کرے یا کوئی مسئلہ بھی, کوئی ایشو بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو ہم ادھر آتی ہیں اور وہ ہماری بات سنتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام ثنا ہے اور یہ ہم تحفظ سینٹر سے بہت خوش ہیں اور پنجاب پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کو پہلے تحفظ نہیں تھا, جب سے یہ بنا ہاں ہمیں بہت عزت ملتی ہے اور پنجاب پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تھینک یو سو مچ. وہ تو ٹھیک ہے, زانیہ کی طرف سے کیا کیا فائدے اٹھا رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم, میرا نام ہے راجو. تو یہی فائدہ ہے کہ ہمیں باہر کے لوگ بہت تنگ کرتے تھے. جب سے یہ تحفظ سینٹر بنا ہے تو ہمیں کوئی امید ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ ہے کوئی, تو یہاں آ کے ہم کسی سے بھی کوئی شکایت کر سکتے ہیں. پہلے ہماری کوئی نہیں سنتا تھا, جب سے یہ ثنایا آئی ہے تو بہت اس کی مہربانی ہے اور تھینکس. ثنایا جی, آپ خود بھی کیا نظر انداز کی ہوئی ہے, کبھی آپ کو بھی دھتکار پڑی ہے؟ دھتکار جو سی ہے شاید چھوٹا لفظ ہے,
اس طرح کی کافی چیزوں سے گزرنا پڑا بچپن سے ہی. اسٹل ابھی بھی کافی چیزوں پہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک مائنڈ سیٹ ہے نا سوسائٹی کا, تو وہ ایک دم سے بھی چینج نہیں ہوگا, وہ آہستہ آہستہ ہی چیزیں بہتر ہوں گی. یہ زیادہ چیز یہ آتی تھی ذہن میں کہ دیکھیں یہ ایک تو آپ اگر کسی کو دھتکار رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دھتکار رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو خاص چیز آتی تھی وہ یہ ہوتا تھا کہ میں بابا یہی سوچتی تھی کہ جو کچھ یہ میرا ظرف ہے کہ میں ان کو کیا دے رہی ہوں, یہ ان لوگوں کا ظرف ہے وہ مجھے کیا دے رہے ہیں. تو یہ تو انسان کی اپنی فطرت میں ہوتا ہے, اپنے بس میں ہوتا ہے کہ آپ کسی سے اچھے سے بات کریں, اچھے اخلاق سے بات کریں, مطلب اچھی طریقے سے. تو اٹس ٹوٹلی ڈپینڈ آن دا. اور پھر مجھے لگتا ہے کہ آئی تھنک رولز اینڈ ریگولیشنس کی ہونا بہت ضروری ہے, لا انفورسمنٹ کا اسٹرانگ ہونا, اور اس کا ان کے ساتھ ساتھ پراپرلی جسٹس لوگوں کو پرووائڈ کرنا. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ فار اینی سوسائٹی. بالکل جی, جسٹس کا ہونا بہت اہم ہے, اور لا انفورسمنٹ تو کسی بھی معاشرے کا حسن ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہی معاشرے کے اندر ثنایا صاحبہ اسی لا اینڈ انفورسمنٹ انسٹیٹیوشن کا ایک بہترین حصہ ہیں کہ جنہوں نے ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرتے ہی نہ فقط بہت ساری اسناد اپنے نام کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیش ویش بھی بہت سارے ان کے پاس. ایک اور موٹیویشن کے لیے جاتے جاتے ایک سوال کرتا ہوں, سنایا جی کیا پرکس اینڈ پریولیجز ہیں, کتنی سیلری ویلری ملتی ہے, اور پہلے کتنے پیسے ہوتے تھے گزر بسر کے لیے؟ ویسے سیلری وائز اگر میں بات کروں تو پہلے تھوڑی زیادہ تھی, لیکن بٹ اسٹل آئی ریئلی اپریشیٹ. پیسہ جو ہے وہ تو آنے جانے والی چیز ہوتی ہے, لیکن آپ اپنا ان پٹ آپ اپنا جو دے رہے ہیں نہیں, چشکے اس کی بات نہیں ہوتی. مجھے لگتا ہے یہ والی چیز زیادہ مشکل ہے, کیونکہ آپ نے ایک جب یونیفارم آپ جب پہنتے ہیں اور آپ صرف خود کو ہی نہیں اپنے ساتھ ساتھ ایک ڈپارٹمنٹ کو بھی آپ ریپرزینٹ کریں, تو یہ بڑی مشکل چیز ہوتی ہے. اور جو آپ کو, اور ہمارے یہاں تو بہت زیادہ مطلب آپ کوئی بندہ مشکل میں ہوتا ہے, آپ مشکل میں اس کو مشکل سے نکالتے نہیں ہیں آپ, بلکہ اس کے کلپس اور ان چیزوں کو زیادہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو بہت زیادہ دھیان سے رہنا پڑتا ہے اور بہت زیادہ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو بینگ اے وکٹم سپورٹ آفیسر آئی تھنک اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو موو ان اے سوسائٹی کہ آپ کس طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتا. بالکل جی, ایک خندہ شخصیت سے آج ہم آپ کی ملاقات کروانے کے لیے آئے, اور ان سے جڑے جو کچھ موٹیویشنل راز ہیں وہ ہم نے ان سے لے کر آپ سمیت ان کی کمیونٹی تک بھی پہنچانے کی کوشش کی, اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ آج کل ان کے کیا JDs ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. آپ کے آس پاس کوئی انسپریشنل موٹیویشنل سٹوری موجود ہے یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے فیس بک پیج بول نیوز پر ہم سے رابطہ کریں. اگلے سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. ناصر, پاکستان زندہ باد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.